أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام کا ایک بار پھر سے جو ہے اس چینل پہ نبی کی روشنی پہ جو ہے استقبال خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم لوگ جو ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے ایک گھر کی زندگی سے گھریلو زندگی سے جو ہے بہت معنی رکھتا ہے۔ آج کل جو گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو لڑائیاں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، تو اس وقت میں شوہر کا کیا رول ہونا چاہیے، شوہر کو جو ہے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے یا جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ ہم لوگ جو آج اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہمارا آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے ابھی سب سے پہلے درود پاک پڑھا ہے، تو ہم لوگ ایک اس کی چھوٹی سی فضیلت کو بھی سن لیتے ہیں، چھوٹی سی فضیلت کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ درود پاک پڑھنے میں اور بھی زیادہ لطف آئے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پاک بھیجو، تمہارا درود تمہارے لیے تمہارا نور بن کر ثابت ہوگا۔ یعنی کہ جو تمہارا درود پاک ہے، جو تم نے مجھ پر درود پاک پڑھ کر بھیجا ہے، اس وقت جس وقت تمہارا حساب اور کتاب لیا جا رہا ہوگا، اس دن اس روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے آج ہم لوگ جانیں گے کہ شوہر پر بیوی کے احسانات کیا کیا ہیں۔ شوہر پر بیوی کے کیا کیا احسان ہیں جو بیوی نے شوہر پر کیے ہیں اور جو اس کو بخوبی جو ہے انجام دیتی ہے۔ تو ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ یعنی کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو جو وہ کر رہی تھی اپنے شوہر یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ آواز سنائی دی۔ تو جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کہنے لگا، یہ کہتے ہوئے وہ واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر ان کے پاس آیا تھا یعنی کہ حضرت عمر کے پاس آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المؤمنین بھی اسی مسئلے میں دو چار ہیں۔ یعنی کہ میں اب ان سے کیا کہوں، یہ تو خود اپنی بیوی کی ڈانٹ سن رہے ہیں، ان کی بیوی ان پہ چلا رہی ہیں۔ بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا اور آنے کی وجہ پوچھی کہ بھائی آپ اس دن کیوں آئے تھے؟ تو اس نے عرض کی، حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس کی اس تیز جو زبانی ہے یا وہ مجھے جو بھی مجھ سے کہتی ہے وہ اس کو درگزر کرتا ہوں۔ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا کہ اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ جو میں حرام جو چیزیں ہوتی ہیں جو مجھ سے ہو نہ جائے تو اس کے وجہ سے میں جو اس حرام چیزوں سے بچا ہوا ہوں۔ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے کہ میرے مال کی جو ہے وہ حفاظت بجا لاتی ہے اور میرا لباس دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش میں وہ پورا خیال رکھتی ہے اور میرے لیے کھانا بھی پکاتی ہے۔ تو یہ بھائی میری بیوی کے احسانات ہیں جو مجھ پہ کرتی ہے۔
जब ये सारी बातें हो गई, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम चीज़ें अपनी बीवी के ताल्लुक से बताई कि भाई ये मेरे जो है बीवी के एहसानात हैं मुझ पर, तो ये सुनकर वो शख्स जो है बेसाख्ता बोल उठा कि तमाम फवाइद तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, यानी कि ये तो काम मेरी बीवी भी मुझे करके देती है, मगर अफसोस मैंने उसकी इन जो है खिदमात हो गई और एहसानात को मद्देनज़र रखते हुए कभी उसकी जो खामियां हैं, जो गलतियां, उनको नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन आज के बाद मैं जो हूँ तमाम चीज़ों को, जो भी वो गलत करती है या जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको नज़रअंदाज करना शुरू करूँगा। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिलता है? यहाँ से हमें क्या चीज़ जानने को मिलती है कि इंसान हर तरह के हैं, मर्द तो मर्द है, लेकिन नजरिया देखने का कितना ज्यादा अलग है। हजरत उमर का नजरिया कितना अलग था अपनी बीवी के काम को लेकर, और वो जो शख्स शिकायत के लिए आया उसका नजरिया अपनी बीवी को लेकर कितना ज्यादा अलग था। हजरत उमर ने क्या कहा कि भाई तमाम जो चीजें मेरी बीवी मेरे लिए करती है वो भाई एहसानात हैं, और इसी की बिना पे कि वो मेरा इतना ख्याल रखती है, अगर वो जरा सा मुझसे कुछ कह देती है तो मुझे उस चीज को जो है दरगुजर करना चाहिए, मुझे उस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो वो शख्स बिल्कुल हैरत अंगेज कि ये काम तो मेरी बीवी भी करती है। लेकिन बात क्या है कि आजकल के जो मर्द हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती। वो ये सोचते हैं ये तो तुम्हारा काम है करने का, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन हजरत उमर से सबक लेना चाहिए उन मर्दों को जो इस तरह से ख्यालात रखते हैं कि हजरत उमर ने उस चीज को कितने बेहतरीन तरीके से जो है बयान किया कि ये मेरी बीवी के मुझ पे एहसानात है, इन्हीं के बिना पर कुछ जो उसकी खामियां हैं मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की जो बाकी की चीजें भी आप तमाम की खिदमत के हवाले होती रहेंगी, और आप तमाम जो है इसी चैनल के साथ बने रहिए। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।